اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش کے بعد ندی نالے بفر گئے۔ نجی سوسائٹی میں کار سوار باپ بیٹی سمیت 4 افراد برساتی نالے میں بہہ گئے۔ گاڑی میں کرنل ریٹائرڈ اسحاق قاضی اپنی 25 سالہ بیٹی کے ہمراہ موجود تھے۔ گاڑی برساتی نالے کے قریب سڑک سے گزرتے ہوئے برساتی نالے میں گر گئی۔ ریسکیو آپریشن کے دوران گاڑی کا بمپر مل گیا۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی سرچنگ جاری۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ گاڑی دریائے سواں کی طرف چلی گئی ہے۔ دوسری جانب کھنہ کے علاقے کرسچن 8 سالہ بچی عنایا برساتی پانی میں بہہ گئی، جبکہ اسلام آباد میں 17 سالہ نوجوان پھسلن کے باعث گہرے پانی میں گر گیا۔ ریسکیو عملے نے لاش نکال لی۔ راولپنڈی میرین ایمرجنسی نافذ۔ نالہ میں پانی کی سطح بلند ہونے پر واسا کا عملہ ہائی الرٹ۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم کا بارشوں اور سیلاب سے جانی اور مالی نقصانات پر اظہار افسوس۔ سیلابی ریلے اور لینڈ سلائیڈنگ کے پی اور گلگت بلتستان میں 24 گھنٹوں کے دوران 14 افراد جاں بحق۔ گلگت کے علاقے چلاس میں کلاؤڈ بس سے سیلاب نے تباہی مچا دی۔ سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے سیاحوں سے بھری 14-15 گاڑیاں بہہ گئیں۔ 3 سیاح جاں بحق، 30 سے زائد لاپتہ، متعدد زخمی۔ جاں بحق ہونے والوں میں لودھرا کے نجی میڈیکل کالج کے مالک سعد اسلام کی اہلیہ اور بھائی بھی شامل، بیٹا لاپتہ۔ بدقسمت خاندان کے 22 افراد تفریح کے لیے گئے تھے۔ بابو سر ٹاپ پر لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ سوات میں چھت گرنے سے 3 بچے جاں بحق۔ مالم جبہ میں بھی سیلابی ریلے کے دوران 2 بچے بہہ گئے۔ بونیر میں آسمانی بجلی گرنے سے 3 افراد جاں بحق۔ چغزئی شمنال میں ایک شخص سیلابی پانی میں ڈوب گیا۔ گوکند میں ماں بیٹی پانی میں بہہ کر جان کی بازی ہار گئیں۔ پاک فوج کا ہیلی کاپٹر کے ذریعے شارع بابو سر پر ریسکیو اور بحالی آپریشن جاری۔ 15 سیاحوں اور مسافروں کو پاک فوج نے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ پاک فوج اور گلگت بلتستان اسکاؤٹس کی ٹیمز کی جانب سے متاثرہ افراد تک اشیاء خورونوش فراہم کی جا رہی ہیں۔ زخمیوں کو فوری طبی امداد دی جا رہی ہے۔ سڑکوں کی بحالی کے لیے مشینری اور افرادی قوت مسلسل کام میں مصروف۔ بابو سر اور کراکرم ہائی وے پر رکاوٹیں دور ہٹانے کا کام جاری۔ پاک فوج کا دیوسائی میں بھی ریسکیو آپریشن۔ اسکردو سے ستپارہ ماؤنٹینئرنگ سکول تک لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ کا علاقہ کلیئر کر دیا گیا۔ دیوسائی سے ستپارہ گاؤں تک جانے والا راستہ بھی کھول دیا گیا۔ فوجی دستوں کی جانب سے متاثرہ مقامات پر سیاحوں کو ہنگامی راشن اور مدد فراہم کرنے کا سلسلہ جاری۔ 150 تیار شدہ پکوان کے پیکٹس ہیلی کاپٹر کے ذریعے روانہ کر دیے گئے۔ آزاد کشمیر اور مری میں بھی سیلاب اور بارشوں سے تباہ کاریاں۔ آزاد کشمیر کے علاقے کوہٹا میں آزاد پتن روڈ پر بارش کے باعث لینڈ سلائیڈنگ، سینکڑوں مسافر پھنسے رہے۔ پتن کے مقام سے کئی گھنٹے بعد کلیئر کر دیا گیا۔ سڑک کی بندش سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وادی نیلم میں بارش کے دوران جانوائی کے مقام پر کلاؤڈ بس، املاک تباہ۔ مظفر آباد میں ایک شخص ملبے تلے دب کر جاں بحق۔ مری میں گزشتہ رات سے موسلادھار بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش اور تیز ہواؤں کے باعث درخت گر گئے۔ مری یا وائن پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث پھنسی گاڑیوں کو نکال لیا گیا۔ این ڈی ایم اے نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ممکنہ بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ الرٹ جاری کر دیا۔ گلگت، اسکردو، ہنزا، استور، دیامر اور گھانچے کے حساس علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ کشمیر میں مظفر آباد، وادی نیلم، حویلی، باغ اور پونچھ میں بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ چترال میں جگلوٹ، اسکردو روڈ، شارع کراکرم اور دیگر پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ سے رابطہ سڑکیں متاثر ہونے کا امکان۔ این ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ شہری بارش اور سیلابی صورتحال کے پیش نظر غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ پنجاب میں بارش ہوئے کئی روز گزر گئے، لیکن متعدد علاقوں میں صورتحال اب بھی خراب۔ کہیں حفاظتی بند، پل اور سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تو کہیں گھروں کی تباہی کے بعد لوگ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ نشیبی علاقوں سے پانی نکالنے کا کام بھی مکمل نہ ہو سکا۔ حافظ آباد میں سکھیکھی نوتھین روڈ پر بارش کے باعث 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ پانی دیہات میں داخل، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ کسانوں کی برسوں کی محنت اور جمع پونجی بارشی پانی میں بہہ گئی۔ لیا میں بھی سیلابی پانی میں 20 یونین کونسلز داخل۔ رابطہ پانی سڑکیں کی لپیٹ میں آنے سے دیہات کے شہروں سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ پنجاب کے دریا موسلادھار بارشوں سے بپھرنے لگے۔ بہاڑی میں ہڈ اسلام کی حدود میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ دریا کا حفاظتی بند ٹوٹنے کے باعث کئی رہائشی بستیاں اور فصلیں زیر آب آ گئیں۔
پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف 9 مئی جلاؤ گراؤ کے مقدمات، اپوزیشن لیڈر پنجاب ملک احمد خان بھچر کو 10 سال قید کی سزا، رکن قومی اسمبلی احمد چٹھا اور دیگر کو بھی 10 سال قید بامشقت کی سزائیں دی گئیں۔ مقدمے کے تمام مرکزی اور مقامی قیادت کو سزا سنائی گئی۔ سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی مقدمات میں 70 ملزمان کو سزا سنائی۔ فیصلے کے وقت کوئی بھی ملزم عدالت میں موجود نہیں تھا۔ مذاکرات کا وقت ختم ہو چکا، اب تحریک چلے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بریسر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی جیل سے قیادت کریں گے۔ مذاکرات کو بہت وقت دیا مگر کچھ حاصل نہیں ہو سکا۔ احتجاج کے لیے لوگوں کو نکالنے کی ضرورت نہیں۔ سینٹ کے لیے مرزا افریدی کا نام بانی نے فائنل کیا تھا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے 26 معطل ارکان کی بحالی کا حکم۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنر نے اپوزیشن کے معطل 26 ارکان کی بحالی کی رولنگ دی۔ کہا اپوزیشن کے بغیر مجھے بھی مزہ نہیں آ رہا۔ اپوزیشن ارکان کی پنجاب اسمبلی آمد پر تالیاں بجا کر استقبال کیا گیا۔ مشتبہ شجاع الرحمان نے کہا ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ ایوان میں آئے ہیں۔ پینل آف چیئرپرسن علی رضا نے بھی اپوزیشن کو خوش آمدید کہا۔ پنجاب اسمبلی میں بلوچستان میں غیرت کے نام پر دوہرے قتل کے خلاف پنجاب اسمبلی میں مذمتی قرارداد پیش کی گئی۔ متن میں کہا گیا اپنا قانون اور عدالت لگانے والے گھناؤنے جرائم میں ملوث کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ خیبر پختونخوا سینٹ الیکشن کے بعد بھی حکومتی اتحاد ایوان بالا میں 2/3 اکثریت سے 3 ووٹوں کی دوری پر۔ حکمران اتحاد کے سینٹ میں 61 ارکان ہو گئے۔ 2/3 اکثریت کے لیے 64 ووٹ درکار۔ پیپلز پارٹی 26 سینیٹرز کے ساتھ سینٹ میں سب سے بڑی جماعت، 22 سینیٹرز کے ساتھ پی ٹی آئی دوسری بڑی پارلیمانی جماعت اور مسلم لیگ نون 20 نشستوں کے ساتھ سینٹ میں تیسری بڑی جماعت بن گئی۔ حکمران اتحاد کو 6 آزاد ارکان، 4 بلوچستان عوامی پارٹی ایم کیو ایم کے 3 سینیٹرز، پاکستان مسلم لیگ کاف اور نیشنل پارٹی کے 1 سینیٹرز کی بھی حمایت حاصل۔ 2/3 اکثریت کے لیے اپوزیشن بینچز پر بیٹھے جے یو آئی کے 7 سینیٹرز پر حکومتی اتحاد کی نظریں ہیں۔ سینٹ میں اپوزیشن کی تعداد 34 ہو گئی، پی ٹی آئی کے ارکان کی تعداد 22 ہو گئی، اے این پی کے 3 ہو گئی، ایم ڈبلیو ایم اور سنی اتحاد کونسل کے ایک رکن بھی اپوزیشن کی طاقت۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر کے استعفیٰ دینے سے خالی ہونے والی نشست پر انتخابات باقی ہیں۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب سے نومنتخب سینیٹرز 24 جولائی کو حلف اٹھائیں گے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش میں دوسرا T20 میچ جاری، شاہینوں کا ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ، بنگلہ دیش کے 69 رنز پر 4 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے۔ کپتان سلمان علی آغا نے کہا کہ احمد دانیال پہلا T20 انٹرنیشنل میچ کھیل رہے ہیں۔ پہلے میچ میں بنگلہ دیش نے 7 وکٹوں سے فتح سمیٹی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیف سٹی کیپٹل کمانڈ اینڈ سینٹر کنٹرول کا دورہ۔ وزیر اعظم نے سیف سٹی کے منصوبے پولیس اسٹیشن آن ویلز کا افتتاح کر دیا۔ پولیس آن ویلز سے 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا کی سہولت ملے گی۔ وزیر اعظم کا پہلا ڈرائیونگ لائسنس اعزازی طور پر پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم کو پہلی درج کی گئی FIR بھی دکھائی گئی۔ وزیر اعظم کا نیشنل پولیس اکیڈمی سے بھی خطاب، کہا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کاؤنٹر ٹیررزم کا ادارہ قائم کیا گیا۔ ایلیٹ فورس دہشت گردوں اور سماج دشمن عناصر کے خاتمے کے لیے بنائی۔ پولیس کا کام عام آدمی کے جان و مال کی تحفظ کرنا ہے، کہا پنجاب پولیس نے 100% میرٹ پر بھرتیاں کیں۔ پولیس کا کام عام آدمی کے جان و مال کو تحفظ دینا ہے۔ فرائض کی انجام دہی تبھی ممکن ہے جب بہترین سہولیات میسر ہوں۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم سالم الزابی کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور سماجی ترقی کے منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ آصفہ بھٹو نے پاکستان میں UAE کے تعاون سے جاری ترقیاتی منصوبوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملک کی کاروباری شخصیات کی ملاقات۔ کاروباری شخصیات کی ملکی معیشت سے متعلق فیلڈ مارشل کو بریفنگ۔ سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز کی سربراہی میں وفد نے فیلڈ مارشل سے ملاقات کی۔ FPCCI اور مختلف چیمبرز کے صدر اور چیئرمین ابٹما کامران ارشد بھی موجود تھے۔
سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے بتایا کہ ملکی معیشت میں استحکام دکھائی دے رہا ہے۔ کاروباری برادری حکومت کی معاشی پالیسیوں کو سپورٹ کر رہی ہے۔ معاشی اصلاحات کے لیے کاروباری آسانیاں پیدا کی جائیں، شرح سود کو مزید کم ہونا چاہیے۔ سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاعات پر ضلع کلات میں آپریشن، فتنہ الہندوستان کے 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ ISPR کے مطابق بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ غزہ میں مظلوم فلسطینیوں پر اندوہناک مظالم نہ تھم سکے۔ صبح سے اب تک 40 سے زائد فلسطینی صہیونی حملوں کی بھینٹ چڑھ گئے۔ شہداء میں 10 امداد کے منتظر افراد بھی شامل۔ 24 گھنٹے میں 15 فلسطینی غذائی قلت کے باعث موت کی آغوش میں چلے گئے۔ جنگ کے آغاز سے اب تک بھوک کے باعث مرنے والے افراد کی تعداد 101 پر جا پہنچی۔ غزہ میں موجود عالمی خبر رساں ادارے AFP کے صحافی بھی بھوک، بیماری اور مسلسل بمباری کے باعث زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا۔ ادارے نے اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ خبردار کیا ہے کہ اگر انہیں فوری مدد فراہم نہ کی گئی تو صحافی بھوک سے مر سکتے ہیں۔ AFP کے مطابق اس کے صرف چند فری لانس رپورٹر، فوٹوگرافر اور ویڈیو جرنلسٹ غزہ میں باقی رہ گئے ہیں جو بدترین حالات کے باوجود رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ وہ خوراک نہ ملنے سے اس قدر متاثر ہو گئے ہیں کہ کام کرنے کے قابل نہیں۔ ان کی زندگیاں بچانے کے لیے فوری بین الاقوامی مداخلت کی ضرورت ہے۔